الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والے، اور ہم اس پروگرام میں اولیاء کرام کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آج جس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے، ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہے اولیاء کرام کی شکر گزاری۔ پروگرام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر نبی پاک علیہ السلام پر ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں پابندی سے یہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اجتماع میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ یہ درود پاک کے جو صیغے ہیں وہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مستقل جب آدمی کسی بات کی تکرار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے زبان پر آسانی ہو جاتی ہے ادا کرنے میں، تو یوں یہ درود پاک آپ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے اور پھر پڑھ سکیں گے۔ پروگرام اللہ والے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اس موضوع پر یعنی کہ اس ٹاپک پر کہ اولیاء اکرام کی شکر گزاری، جن مبلغین کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے ان میں ہمارے نوید اتاری بھائی انشاءاللہ، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ اولیاء اکرام کی شکر گزاری کا انداز کیا تھا اور شکر گزاری کے فضائل کیا ہیں، اور ہم اگر شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ پاک کن انعام و اکرام سے ہمیں نوازتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ ہم اس سے محروم رہتے ہیں تو ہمارے لیے کن کن ہلاکتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں عتیق اتاری راجپوت بھائی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا بڑا احسان۔ میری دوسری جانب اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے عبد المجید اتاری بھائی موجود ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اولیاء اکرام کی شکر گزاری کے کیا کیا انداز تھے، کس طرح وہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور ہمیں کیا کیا تعلیم فرما گئے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ کلام کے لیے حاضر ہیں ہمارے جو ہے وہ ناصر اتاری بھائی۔ ناصر بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ ناصر بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آج؟ مینو مجبوریاں تھے، پنجابی کلام، پنجابی کلام، زبردست، سنائیے ہمیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
سد لو مدینے آقا مینو بھی سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اٹھا دکھیاں غریب نو میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیاں مینو بھی سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں آقا اڑ کے کیویں آوا نال میرے پر نہیں نال میرے پر تسا تے ڈیرا میں تو بڑی دور لالیاں آقا مینو بھی سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں آپ دے دیدار باجو دل نہیں لگے تیر ہے جدائی والا نت سیڑ وجدا کاپ دے دیدار واجو دل نہیں لگے تیر ہے جدائی والا نت سیڑ وجدا نت سیڑ وجدا انہا سوچا روگ وچ میں جند
दियां जानियां अपना ते रोना सारा मैं अपना ते रोना सारा शेरां बिच सुना लिया मैनू भी सद लो मदीने आका करो मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारियां माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुजुर्ग मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह वाले, और इसमें हम आज का जो टॉपिक है वो है औलिया इकराम की शुक्र गुजारी। नाज़रीन इकराम, शुक्र की रविश हर हाल में हमें अपनाए रखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त बंदा किसी मुसीबत में होता है इस वक्त भी अल्लाह पाक की लाखों नेमतें इसके साथ मौजूद होती हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम अगर किसी भी परेशानी में होते हैं, जहाँ वो परेशानी है उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी नेमतें होती हैं जो हम जिनसे हमारी वाबस्तगी होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के टांग टूट जाए तो क्या ऐन इसी वक्त बकिया आज़ा की सलामती नेमत नहीं? बहुत ही प्यारी बात हमें समझाई गई है कि अगर कोई एक आद मुसीबत आप पर आ गई है तो दीगर चीज़ें ऐसी हैं कि वो नेमतें आपको मुयस्सर हैं। और बड़ी ही प्यारी बात, यानी कि ये कि मिसाल दे के समझाया जा रहा है कि अगर आपकी टांग टूट गई है तो बाकी आज़ा तो सलामत है ना। बल्कि बारहा ऐसा होता है कि कोई तकलीफ़, तंगी या मुश्किल दर हकीकत नेमत होती है। जैसे मालो दौलत की कमी बाइस तकलीफ़ है, लेकिन हकीकत में ये अक्सर लोगों के हक़ में नेमत है, क्योंकि अगर उन पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं तो वो जुल्म व सितम, अय्याशी व फहाशी, मासी यानी गुनाहों में पड़ जाते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान मजीद के पारा नंबर 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल इरफान, और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिज़्क़ वसी कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फिसाद फैलाते। और इसी पर यूँ गौर किया जा सकता है, यानी कि अगर आप एक बात की समझ लें कि जहाँ अगर कोई नेमत नहीं मिली तो यकीनन इसमें बंदे का फ़ायदा है। और दूसरा पहलू ये है कि अगर वो कोई आदमी को कार मिलती है जिसे चलाकर आदमी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है, तो और ऐसा भी होता है कि जब ऐसा हादसा पेश आता है तो आदमी हमेशा के लिए मफलूज हो जाता है। क्या वो मालो दौलत की फरावानी नेमत है कि जिसे लूटने के लिए डाकू अहले खाना को जान से मार दें? यानी ये कैफियत भी हम माशरे में देख रहे हैं कि जिसके पास मालो दौलत होती है तो फिर इस तरह के हादसात का भी शिकार हो जाता है। इन मिसालों का ये मकसद नहीं है कि ऐसा ही होता है, बल्कि ये है कि ऐसा भी हो जाता है। यानी कि जब नेमत आती है तो इस तरह की आजमाइश भी साथ आ ही जाती है। लिहाजा जिस हालत में हम हैं वही हमारे लिए बेहतर हो सकती है। ये बात बहुत अहम और समझने की है, और अल्लाह करे कि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह पाक ने हमें जिस हालत में रखा है ये हालत हमारे लिए बेहतर है। इसीलिए बेहतरी के लिए कोशिश ज़रूर की जाए, लेकिन हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा किया जाए। यानी कि आप किसी परेशानी में वो परेशानी दूर करने की कोशिश करें, लेकिन जिस कैफियत में उसमें शुक्रगुजारी का भी सिलसिला रहना चाहिए। अल्लाह वालों का अंदाज़ भी यही मिलता है और वह हर हाल में शुक्र इलाही बजा लाते थे।
آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں مبلغین کی جانب اور سنتے ہیں کہ شکر کے فضائل کیا ہیں، شکر کرنے والوں کو اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور جنہوں نے شکر کیا ہے ان سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو نوید بھائی بتائیے کہ شکر کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کے فضائل سامنے ہوتے ہیں تو آدمی تھوڑا سا حریص ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کی تعریف سن لیتا ہے تو اس کی طرف رغبت پکڑ لیتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین جب یہ بات سمجھیں گے کہ بھئی شکر کے اتنے فضائل ہیں، تو امید ہے کہ اس طرف جو ہے دل سے جو ہے وہ آدمی شکر کی طرف جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ، اللہ اللہ، بے اور یہ شک بن مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ بے شک۔ تو ان نعمتوں کو سمجھنا اور ان نعمتوں کا اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور اللہ پاک کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ اور اس کے فضائل بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے منقول پیش کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدان کے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ تو نعمتوں کو کہا جاتا ہے کہ شکر کی رسی سے باندھ رکھو۔ اللہ، اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں چلی جائیں گی۔ زبردست۔ ان نعمتوں کو اگر روک رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نعمتوں سے جو ہے وہ دوچار رہیں گے۔ آپ نے فرمایا نا کہ نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ۔ تو اگر بندہ شکر ادا کرتا رہے تو نعمتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کی بات سے نوید بھائی ہم یہ سمجھے ہیں کہ اگر بندے کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا بندہ شکر ادا کرے تو زیادتی کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو نعمتیں اس کو میسر آئی نہیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے اور شکر گزاری چھوڑ دے، تو پھر جو ہے وہ آزمائش کہ نعمتیں اس سے چلی جائیں۔ زبردست۔ بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 172 172۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، سبحان اللہ، اور اللہ کا احسان مانو بے شک، اگر تم اسی کو پوجتے ہو، یعنی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، من طیباتی ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی وہ ستھری چیزیں، اور اللہ کا احسان مانو، وشکرو للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت پاک میں بالکل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اچھا، صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر
شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، تو یہاں سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ آئیے شکر کی فضیلت پر چند احادیث بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے، یعنی اس طرح شکر ادا کرے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ پاک چاہے اور نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے۔ تو اگر شکر ادا کرتے وقت بندہ یہ کلمات کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ پاک اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سبحان۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل مبارک بھی ہمیں جو ہے اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو یعنی کہ ان کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو یہی شکر ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ دعا کرتا رہے، اے اللہ اللہ تو میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا شکر بھی ادا کرتا رہوں، تیری عبادت بھی کرتا رہوں اور تو میری مدد بھی فرما۔ نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رکھے، اسی سے توفیق مانگے۔ بے شک۔ جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ یہ کہ جو پہلے آپ نے حدیث پاک کی اس میں نا ما شاء اللہ، تو ہم نے دیکھا کہ اب جب ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے یہ چیزیں بہت عام سی تھیں، جی جی، یعنی کہ گفتگو میں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہر کوئی بول دیا کرتا تھا، کوئی چیز دیکھی کہتے تھے بھئی ہم ناظرین جانتے ہوں گے یقیناً اس بات کو بہت اچھے انداز سے کہ ہم اپنے بزرگوں کے سے اکثر اس طرح کے کلمات سنتے تھے، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، لیکن اب دیکھیں نبی بھائی کہ تھوڑا اس انداز کو جو ہے وہ کم ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ چیزوں کی طرف اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھ کر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ گھروں میں جو ہے نا اس کا ماحول تھوڑا سا بنانا چاہیے ہم کو کہ جب کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو دیکھ کے سبحان اللہ، پھر کوئی نعمت ملی ہے تو کہیں ما شاء اللہ، ہے نا، تو اس سے انشاءاللہ بڑا فوائد ہوں گے۔ بعض اوقات نا نظر لگ جاتی ہے اللہ نعمتوں کی وجہ سے، یعنی نعمتوں کی وجہ سے ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ کلو ذی نعمت محسود، جس کو نعمت ملتی ہے اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے، لوگ حسد بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی کو کوئی دیکھے کہ اس پر نعمتوں کا یعنی کہ وہ اظہار ہے اور نعمتیں اس پر ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی حفاظت۔ یہ بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین آج ہمیں نسخہ ملا ہے کہ جب خود کے پاس بھی نعمت ہو تو اپنی نعمتوں پر بھی آدمی اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا رہے اور جو ہے وہ دعائیہ کلمات بھی کہتا رہے، اور ساتھ ساتھ اگر کسی اور کے پاس بھی ایسی نعمتیں دیکھے تو اس انداز کو اختیار کرے اور کہے ما شاء اللہ، ہے اللہ پاک آپ کی نعمتوں میں ضرور اضافہ فرمائے گا۔ عبدالوجید بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی شکر گزاری کا انداز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو بھی ہستیاں آئی ان میں سب سے بابرکت ہستیاں اللہ کے نبی ہیں۔ ان ہستیوں نے، ان مبارک ذاتوں نے نہ صرف دین کی تبلیغ فرمائی، اپنے عمل سے، اپنے قول سے شکر کے فضائل بھی بیان فرمائے اور شکر کر کر بھی دکھایا، اور ہر حال میں اللہ پاک کے یہ شاکر رہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے، اللہ سے مناجات کرتے تو عرض کرتے اللہ پاک میں تیرا شکر کیسے ادا کروں،
جبکہ میں تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ پر جو ہے وہی فرمائی گئی, اے داؤد کیا تمہیں معلوم نہیں جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں. بے شک بے شک. آپ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے شاید فرمایا یہی جو تم سوچتے ہو کہ میری طرف سے یہی شکر گزاری ہے. سبحان اللہ. یہی شکر گزاری ہے کہ بندے کو یہ تصور بن جائے نا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اور جو نعمتیں مجھے مل رہی ہے یہ سب فقط میرے مولا کی طرف سے ہے. تو سمجھ لے اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. حضرت سیدنا ابو جہل بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو مناجات تھی اس میں بھی کیا تھا, اے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ پاک میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں حالانکہ میرے سارے اعمال میں تیری سب سے جو چھوٹی نعمت ہے میں اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا. اللہ. یہاں پر نوید بھائی آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ علماء بھی یہی فرماتے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ قیامت کے دن بھی نا بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنی بھی عبادت لے کے جائے وہ ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا. ایک نعمت کا ہی بدلہ نہیں چکا سکتا. اور علماء نے بھی یہی فرمایا اور یہی ہمیں تعلیم ملی انبیاء کی طرف سے صدیقین کی طرف سے کہ قیامت کے دن بھی بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے گا اور اس کے فضل کا طلبگار رہے گا. اس کے فضل سے ہی وہ بندہ بخشا جائے گا. پھر آپ پر وہی نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اقرار نعمت کہ جس نے اقرار کر لیا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے تو گویا اس نے شکر ادا کر دیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سعد بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں علیہ السلام کو قرآن پاک میں ان کا جو اوصاف بیان کیا گیا کیا فرمایا, عبدن شکورا, بڑا شکر گزار بندہ ہے. سبحان اللہ. آپ جب بھی نیا لباس پہنتے اور کھانا تناول فرماتے تو اللہ پاک کا شکر بجا لاتے. یہاں پر ایک بہت پیارا مدنی پھول تھا وہ مجھے ملا, میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جو نیا لباس کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ الحمدللہ کہے اسے بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہے اسے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. جو پانی پیتے وقت یہ کہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان. تو یہاں پتہ چلا کہ کوئی بھی نعمت اسے ملی اس پر اس نے شکر کیا. اور ایک بزرگ کا قول ہے مجھے امید ہے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا, وہ ہلاک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. عبد المجید بھائی کہ جو جیسا ہم نے پہلی جو بات اپنی کی تھی کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں نا وہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں. مطلب آدمی جو ہے کسی خوش فہمی میں نہ رہے. اچھا یہ جب آدمی اپنی پرانی چیزوں کو یاد پرانی بات کو یاد رکھتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین اپنے پچھلے وقت کو یاد رکھتا ہے تو وہ زیادہ شکر گزاری کی طرف جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے جو گزر رہا ہوتا ہے نا عبد المجید بھائی وہ زیادہ آنے والے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, تاجر تھا, اور وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ تباہ ہوتا چلا گیا اور یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ وہ چٹائی رہ گئی اس کے پاس, لیکن اس کا انداز یہ تھا کہ وہ اللہ پاک کا شکر ہی ادا کرتا رہتا تھا. سبحان اللہ. تو کسی تاجر نے اس کو اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا تو اس تاجر نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارا تو حال برے سے برا ہوتا جا رہا ہے نا, تم سے نعمتیں جاتی جا رہی ہیں لیکن تم پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہی ادا کر رہے ہو, اب چٹائی تک تو نوبت آ گئی ہے. تو اس نے کہا کہ جو نعمتیں ہیں کیا میں ان کا شکر ادا نہ کروں؟ میری آنکھ سلامت ہے, میرے ہاتھ سلامت ہے, میرے پیر سلامت ہے, اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں بھی تو دی ہیں. تو کبھی کبھی مدنی چینل کے ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار شاید ہم خسارے میں جا رہے ہیں لیکن اس وقت ہم کئی نعمتیں پا چکے ہوتے ہیں اور پا رہے ہوتے ہیں اور ان سے فوائد اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرف توجہ کر لی جائے. اگر یہ وقتی پریشانی ہے یہ گزر جائے گی, یہ نکل جائے گی. وہ کہتے ہیں نا یہ وقت بھی گزر جائے گا تو اللہ پاک اچھا وقت ضرور عطا فرمائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جنگل میں ایک شخص رہا کرتا تھا. اللہ. تو اس کے پاس ایک مرغا, ایک گدھا, ایک کتا تھا. مرغا اس کو نماز فجر کے لیے جگاتا, گدھے پر وہ پانی لے کر آتا اور کتا اس کے کھیت کی اور اس کی رکھوالی کرتا. ایک دن اس کو خبر ملی
کہ مرغا مر گئے تو اس کی جملے زبان پہ ہی آتے خیر اسی میں، اللہ بھلائی اسی میں. تو گھر والے بڑے حیران میں، بولے یہ کہتا خیر اسی میں. تھوڑے دنوں بعد اس کا جو ہے وہ گدھا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو اس نے کہا بھلائی اسی میں، خیر اسی میں. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. کچھ دنوں بعد کتے کو بیماری لگی، کتا بھی مر گیا. گھر والے کہہ رہے ہمارا نقصان ہوئے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بھلائی اسی میں، خیر اسی میں. کچھ دنوں بعد دشمنوں نے ان کے گاؤں پر حملہ کیا. اب جب دشمنوں نے حملہ کیا نا تو وہ کسی کے گھروں کی شناخت کیسے کرتے تھے کہ ہر گھر سے جانوروں کی آواز آتی، کئی مرغے، کئی گدھے کے بولنے کی، کئی گھوڑوں کی آہٹ ہوتی. تو اس پورے گاؤں پر حملہ ہوا اور انہوں نے جس کو چاہا اس آوازوں کے ذریعے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، ان کا مال ضبط کر لیا. اب چونکہ اس کے گھر میں سب کچھ خاموشی تھی، سناٹا تھے، سو رہے تھے. صبح جب اٹھے تو پورا گاؤں لٹ چکا تھا اور ان جانوروں کے مر جانے، ضائع ہو جانے کی وجہ سے ان کے گھر کو اللہ نے محفوظ رکھا. پھر وہ کہنے لگا خیر اسی میں. اللہ ان کے گھر والوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی اور اللہ پاک نے اسے اس کے ذریعے ٹال دیا. اس میں ہمیشہ شکر ادا کرتا عبد المجید بھائی، ہاں یہ ایک بڑا زبردست انداز ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. آدمی جب بھی کسی کیفیت میں ہے، کسی مصیبت میں بھی ہے نا، تو گھبرائے نہیں. سبحان اللہ. گھبرائے نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور مدد فرمائے گا. اور پھر وہی کہ آدمی جب شکر ادا کرے گا تو نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، کیا بات. اور شکر گزاری چھوڑ دے گا تو نعمتوں سے محرومی کی طرف جا سکتا ہے. غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں پورا ایک باب باندھا ہے شکر. اللہ سبحان اللہ. اور اس میں آپ نے 6 وجوہات وہ لکھی ہیں کہ بندے پر جب مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. کیا بات. نہیں، مصیبت آنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی 6 وجوہات بیان کی ہیں. آئیے عتیق بھائی سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی شکر گزاری کا انداز کیا تھا. انبیاء علیہ السلام کی شکر گزاری کے فضائل بھی سنیں تو ہمارے اولیاء کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح جو ہے شکر گزاری کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں. یقیناً ہمارے اولیاء کرام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینہ دار ہوتے تھے ماشاء اللہ. اور ان کی خصلتوں کو اپنانے والے ہوتے تھے، بے شک. اور انہیں کوئی بھی نعمت ملتی تو اس پہ شکر ادا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی آزمائش پہنچتی تو اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے اور صبر فرماتے تھے. ایسے ہی کئی بزرگان دین، کئی اولیاء کرام کے جو ہے واقعات ملتے ہیں شکر کے حوالے سے. تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز شکر اتنا پیارا ہے. یہ ماشاءاللہ میں نے پڑھا تو اس کا انہی الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا پیارے انداز سے جو ہے وہ آپ گفتگو فرماتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. اللہ. اے اللہ پاک، ہمارے رب عز و جل تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہدایت دی، علم دیا، نجات بخشی اور ہم سے تکلیف دور فرما. اسلام اور قرآن کی نعمت پر تیرا شکر ہے. کیا بات ہے. اہل و عیال، مال و زر اور صحت و عافیت کی نعمت پر بھی تیرا شکر ہے. تو نے ہمارے دشمنوں کو رسوا کیا، ہمارے رزق میں وسعت فرمائی، بے شک. اس امت کو غلبہ دیا، بے شک. ہم بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کیا، ہمیں بہترین صحت اور عافیت عطا فرمائی. اے ہمارے رب عز و جل، ہم نے تجھ سے جو مانگا تو نے ہمیں عطا کیا. بس اس پر تیرا بے انتہا شکر ہے اور تیری عطا کردہ ہر نعمت پر تیرا شکر ہے، خواہ نئی ہو یا پرانی، پوشیدہ ہو یا ظاہر، خاص ہو یا عام، باقی ہو یا ختم ہو گئی ہو، اور موجودہ ہو یا غائب. تیرا شکر ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو جائے تب بھی تیرا شکر. سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات. ہم کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی پوری ہوتی ہیں.
کوئی مدینے جانے کی تمنا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے عمرے پہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے مدینے کی حاضری چاہیے، یقیناً وہ بھی پوری ہوتی ہے اور وہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی مکے جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود جو نعمتیں حاصل ہیں وہ کتنی ہیں، بہت زیادہ۔ اگر ہم غور کریں، تفکر کریں، تو ہمیں نعمتوں سے ہم جو ہے وہ نعمتیں ہمیں اوڑے ہوئے ہیں۔ بے شک ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں۔ صحت کی یہ نعمت، جو صحت مند ہے وہ اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں صحت مند ہوں۔ اس بیمار سے پوچھا جائے، ہیں جو کم بیمار ہے وہ دیکھے کہ زیادہ بیمار جو ہے وہ ہے، میں کم بیمار ہوں تو میں شکر ادا کروں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک بھائی، بڑی زبردست بات حضرت احسان بصری کی جو دعائیہ انداز ہے اس سے ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں مل گئیں اور جو چلی گئیں اس پر بھی شکر ہے۔ بے شک۔ کیا کمال گفتگو ہے ہمارے اولیاء اکرام کی، جو چلی گئیں اس پر بھی شکر ہے۔ یہ انداز زندگی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر معاملے میں نا بس شکر کا معاملہ رکھیں۔ اب آپ شکر ادا کرتے رہیں، اللہ پاک جو ہے وہ پریشانیوں مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ایک پیکیج ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی غریب پروری کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا اور والد صاحب یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ کثیر تعداد میں مریدین، متعلقین، محبین ساتھ تھے۔ ہم جب راستے میں ایک گاؤں میں پہنچے تو اس کا نام حلہ تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر قیام فرمانے کا کہا اور کہا کہ اس گاؤں کا جو سب سے غریب گھر ہو، جو سب سے ٹوٹا پھوٹا گھر ہو، ہم وہاں پر رات گزاریں گے۔ تو خادم کو بھیجا گیا۔ خادم نے ایک گھر دیکھا جو بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، جس میں ایک بوڑھا بوڑھی اور ایک بچی رہتے تھے۔ اس نے آ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس طرح سے ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اور وہاں پر ایک بوڑھا بڑھیا اور اس کی بچی رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم اسی گھر میں آج رات قیام کریں گے۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے گھر پر تشریف لائے اور اسے رات گزارنے کی اجازت مانگی تو کیا کہنا ہے، اللہ اللہ، ایک غریب کا گھر ہے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے، اور اس غریب کھانے پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ آئے ہمارے گھر پر، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رات وہیں پر قیام کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور اپنے مریدین، متعلقین، محبین جب سارے وہاں پر جمع ہو گئے، اور جب حلہ کے پورے گاؤں میں جو ہے کچھ ہی دیر میں یہ خبر پھیل گئی، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی خبر جب پہنچی تو بڑے بڑے عمرا، رئیس اور گاؤں کے بڑے بڑے سردار وہ سب آئے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، یہ تو بڑا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے، آپ ہمارے یہاں آئے، ہم آپ کو ٹھہراتے ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آج رات اسی گھر میں قیام کروں گا۔ تو خیر یہ سب آتے رہے اور اپنے ساتھ نذرانے لاتے رہے، کوئی بکری لا رہا تھا، تو کوئی بھینس لا رہا تھا، تو کوئی اناج لا رہا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب رات اس بڑھیا کے گھر، بوڑھے کے گھر پر گزاری، صبح ہوئی
تو مال کا ڈھیر لگا تھا اور غوث پاک رحمتہ تعالی علیہ نے وہ سارا کا سارا مال ان کو تحفے میں پیش کر دیا. اور پھر شہزادہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 2 سال کے بعد جب اس راستے سے گزرا اور اس گھر کو میں نے دیکھا اور ملاقات کی تو اس گاؤں کا سب سے امیر ترین گھر وہ تھا. تو پھر میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی رات کی برکت ہے جو غوث پاک نے وہ رات گزاری تھی. اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں مزید برکتیں عطا فرمائی. نوید بھائی کیا غریب پروری ہے ماشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کیسا بتاتا ہے کہ آپ نے کیسی غریب پروری فرمائی. زبردست حکمت کا آپ نے مظاہرہ کیا. سبحان اللہ. ایک غریب کے گھر پر رکے، آپ کو تھا اندازہ کہ یہاں لوگ تحائف دیں گے تو اس کی وجہ سے اس غریب کا جو ہے نا بھلا ہو جائے گا اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہ کچھ مال و دولت وغیرہ مل جائے گا اور یہ خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایسا ہی ہوا. یعنی کہ عبدالمجید بھائی اولیاء اکرام کی برکتیں کیسی ملتی ہیں آدمی کو؟ جب ان سے وابستگی ہو جائے تو کیا کیا نعمتیں مل جاتی ہیں. یہ جو بھی ہم نے دیکھا اس کے کلپ سے یہ نوید بھائی نے بھی اچھا کہا. ایک تو یہ کہ اپنے چاہے کوئی پیر ہو یا کوئی ایسا ہو جو منصب رکھتا ہو تو اسے ہمیشہ یہ چاہیے کہ اپنے بالخصوص ماتحتوں میں یا کوئی پیر ہے اپنے مریدین میں، یہاں تو یہی تعلیم ملی، ہمیں اس سے یہ لینا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے نا. اور یہ چیز ہم نے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھی، ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھی کہ الحمدللہ رب العالمین ایسے ایسے گھروں میں خود امیر سنت، جانشین امیر سنت اور دیگر ہمارے ذمہ داران جاتے ہیں کہ وہاں واقعی ایسا لگتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، مگر ماشاءاللہ ان کے گھر جانا، ان کی دل جوئی کرنا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا اور کہنے لگا خان صاحب آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے. آپ کے خلیفہ سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کل چلیں گے ظہر کے بعد. تو دوپہر کا وقت تھا شاید، تو کھانے کے لیے آپ چلے گئے تو ان کے گھر پر وہ کھانا پیش کیا گیا جو دال اعلیٰ حضرت کو جو ہے طبی طور پر موافق نہیں تھی. بہرحال وہ آپ نے تناول فرمائی، کھانا کھانے کے بعد آ گئے تو جو جملہ ارشاد فرمایا نوید بھائی یہ سننے والا ہے. کہا کہ اگر اس خلوص کے ساتھ کوئی دعوت دے احمد رضا روز یہ دال کھائے گا، ایسی دعوت روز قبول کرے گا. تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کا پانی پیش کرنا وہ اس کی بڑی آئس کریم سے اچھا ہوتا ہے کہ اس پانی میں اخلاص، محبت، خلوص ہوتا ہے. اور کوئی آدمی بڑی نوازشات کرتا ہے مگر اس میں کئی اس کے مفادات بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو اجیت بھائی مسئلہ یہ نا کہ یہ تو اپنی جگہ ہے کہ جس نے دعوت دی ہے، لیکن کیسی عطا ہے غوث پاک کی. جا کہاں رہے ہیں جانا ہے شہر میں کہیں پہ بھی رک سکتا، نواز دیا اس کو. غریب پروری کیسی ہے کہ اس کے گھر کے اچھا پھر جو تحائف ملے وہ بھی عطا کرتی، وہ بھی عطا فرما دی ہے. اور پھر اس کا کیسا بھلا ہوا کہ بھائی وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے سب سے امیر ترین اس محلے میں نظر آنے والا شخص بن گیا. اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں اولیاء کرام کی عطا فرمائے. عتیق بھائی آپ سے گفتگو ہماری چل رہی تھی، شکر گزاری پر ملنے والے انعام و اکرام کے کوئی واقعات ہوں؟ سبحان اللہ. کیسے انعام ملے؟ اتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں شکر کرنے پر کہ جب بندہ شکر کرتا رہتا ہے تو اسے پھر مزید نعمتیں ملتی رہتی. سبحان اللہ. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر شخص، تقریباً ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بخشش و مغفرت ہو جائے. تو حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے نئی قمیض پہن کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا تو اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قمیض پر نئی نعمت ملی اس کو اور اس نے شکر گزاری کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اللہ پاک نے مغفرت فرمائی. رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش. یہ فارسی کا شعر ہے کہ رحمت حق بہا نہ می جویت، یعنی رحمت حق جو ہے وہ کوئی قیمت، کوئی معاوضہ یا کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا. اللہ اللہ. رحمت حق بہانہ می جویت، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ، کوئی بہانہ بنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو جائے. سبحان
पार हूँ मौला। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए। नासिर भाई आपको माशाअल्लाह मज़े को भी मज़ा आ गया। नवीद भाई, हमने फ़ज़ाइल भी सुने, औलिया किराम का अंदाज़ ज़िंदगी भी देखा, अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत से भी सीखने का मौका मिला। इस शुक्र अदा कैसे किया जाए, वो क्या अंदाज़ इख्तियार किए जाएँ, वो क्या उनसे तरीके इख्तियार किए जाएँ कि जिससे हम शुक्र अदा करने वाले बन जाएँ? चंद तरीक़े हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको अर्ज़ करता हूँ। माशाअल्लाह। पहला तरीका तो ये है कि दिलो जान से ये समझ लिया जाए कि हकीकत में खुदा का शुक्र अदा हो ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। सबसे पहली बात ये जहन में होनी चाहिए कि अगरचे अल्लाह ताला ने मुझे शुक्र की तौफीक अता की और मैं शुक्र अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह ताला की किसी भी नेमत का शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। हक बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी भी अगर बंदा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे, सारी ज़िंदगी इबादत करता रहे, फिर कहे कि मैंने अल्लाह ताला की किसी नेमत का शुक्र अदा किया, तो अल्लाह ताला की किसी भी नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। और हम उस रब्बे करीम का पूरी तरह शुक्र अदा करने से आजिज़ व कासिर हैं, यानी शुक्र अदा ही नहीं हो सकता और हम आज शुक्र अदा करने से आजिज़ व कासिर हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं जब कि तेरा शुक्र भी तेरी तौफीक के बगैर अदा नहीं हो सकता। अल्लाह तो वो तौफीक भी तेरी अगली नेमत होती है। ऐसे ही। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, जब तूने ये हकीकत पहचान ली तो तुमने मेरा शुक्र अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। इन नेमतों को पहचानना और ये समझ लेना कि हर नेमत अल्लाह ताला की तरफ से है, तो ये भी अल्लाह बहुत ताला बड़ी की नेमत का शुक्रगुजारी है। दूसरा तरीका आरिफीन के नज़दीक सबसे पहली मंजिल शुक्र की ये है कि अल्लाह की नेमत उसकी नाफरमानी में खर्च ना की जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने नेमतें दी तो उन नेमतों का गलत इस्तेमाल ना करे, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे। और ये वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कि अगर जहन होगा और कुछ ना कुछ तवज्जो होगी कि मुझे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है और शुक्र का ये भी अंदाज़ है कि अल्लाह की नेमतों को गलत जगह इस्तेमाल ना करूं, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी अल्लाह ताला की नेमत का एक अंदाज़ है। इसमें तो में मसला ये है कि जब आदमी को ये बात पता होगी कि भाई जहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ ये नाफरमानी वाली जगह है, ये फरमाबरदारी वाली जगह, तो ये एक साथ है कि अल्लाह पाक ने आपको जो कुछ दिया है उसके साथ साथ आप जो है दीन का इल्म भी हासिल करें। जी जी, तभी आप शुक्रगुजारी का बेहतरीन अंदाज जो इख्तियार कर सकेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ये होना चाहिए कि किस काम को कैसे करना है और माल को कहाँ पे किस तरह खर्च करना है। जी इंशाल्लाह इल्म दीन की बरकतें उसे नसीब होंगी तो इंशाल्लाह इसमें वो इम्तियाज़ करने में कामयाब हो जाएगा कि मैं सही खर्च कर रहा हूँ या गलत खर्च कर रहा हूँ, ये काम मैं दुरुस्त कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन। तर्जुमा, क्या तुमने उन्हें ना देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया। अल्लाह, जिन्होंने नाशुक्री की उनकी बात यहाँ पर बयान की जा रही है और उनकी गोया के ताहदीद की जा रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस आयत में नाशुक्री की एक तफसीर उलमा किराम ने ये बयान फरमाई कि उन लोगों ने नेमतों को नाशुक्री से यूँ बदला कि उन नेमतों से गुनाहों पर मदद हासिल की, जैसे आज़ाए बदन को गुनाहों में मशगूल किया और मालो दौलत को नाजायज़ लज्जतों के उसूल का ज़रिया बनाया। ये भी बहुत अहम बात है नवीद भाई कि आदमी को जो नेमतें मिली हैं उनको अल्लाह पाक की इबादत का ही ज़रिया बनाए, अल्लाह पाक की नाफरमानी के ज़रियों में अपनी उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करे। और सबसे अहम चीज़ उसका जिस्म नेमत है, बहुत बड़ी, आँखें सलामत हैं, कान सलामत है, हाथ पाँव सलामत है, तो इससे वही काम किए जाए जिससे अल्लाह पाक राज़ी होता है, उस सबकी नाफरमानी वाले कामों से बचा जाए। ये भी नेमत की शुक्रगुजारी का एक बेहतरीन अंदाज़ है।
اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آدمی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. سبحان اللہ. ظاہر ہے صحبت اثر کرتی ہے. بے شک. بندہ کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر تو اچھی صحبت ہوگی, اچھے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار اس کا یہ ذہن بنتا رہے گا کہ مجھے اچھے کام کرنے ہیں, مجھے اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ سنت و برا ماحول ہے, ایسی ہی ترغیبات ملتی ہیں. تو اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ اپنے معمولات بنا لیں, دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں, 1 یا 2 کام کسی میں بھی اپنے آپ کو اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر ہم مطلب ہے کہ لے لیں کہ بھئی یہ مجھے کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. اچھے ماحول کی, اچھے صحبت کی برکتیں ضرور انشاءاللہ ظاہر ہوں گی. ان دینی کاموں میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح یعنی درس دینا ہے تو دے سکتا ہے تو دے, نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ بھئی ہماری جو بھی مسجد ہے اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جہاں درس ہوتا ہے تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں. یہ بھی سیکھنے کا بھی موقع ملے گا, اور اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو, ان نعمتوں کو کی شکر گزاری کا ایک بہترین انداز بھی ہوگا کہ اس کے دین کو سیکھنے کی طرف آدمی رغبت پکڑتا ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہے الحمدللہ. نماز فجر کے بعد کہ ہماری مساجد میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر سنانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی تفسیر سنیے. اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اچھے انداز سے قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے, تو آپ خود ہی جو ہے لوگوں کو جو ہے تفسیر پڑھ کے سنائیے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بھی شکر گزاری کا ایک انداز آپ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیسرا طریقہ زبان, دل اور اعضاء سب سے اللہ پاک کے منعم ہونے کا اعتراف اور اظہار ہو. یعنی دل خدا کو منعم حقیقی مانتے ہوئے احساس تشکر سے لبریز ہو. منعم نعمت عطا کرنے والا, منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اب وہ کسی بھی وسیلے سے ہوں, کسی بھی واسطے سے ہوں, کسی بھی ذریعے سے ہوں, لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. حقیقی منعم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور احساس تشکر سے دل لبریز ہو, یعنی دل میں یہ بات ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. زبان نعمتوں کے پیش نظر اس کی حمد و ثنا کرے اور اعضاء اس کی نافرمانی سے بچیں. اور چوتھا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ قلیل و کثیر سب نعمتوں پر شکر کرنا اپنی عادت بنا لے. ہر نعمت کے تذکرے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. کوئی طبیعت کا پوچھے تو یہ نہ کہے ٹھیک ہے بہتر ہے, بلکہ کہے اللہ کا کرم ہے, اللہ کے فضل سے میری طبیعت ٹھیک ہے, خدا کی رحمت ہے. یا یہ عربی الفاظ بڑے جامع الفاظ ہیں, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کوئی آپ سے پوچھے کیسے ہیں آپ, الحمدللہ. کیسے ہیں آپ, الحمدللہ رب العالمین. تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جو عالمین کا پالنے والا, عالمین کا رب ہے. تو یہ جب یہ بار بار کہے گا نا تو اس کا بھی دل جو ہے اس میں یہ بات جاں گزیر ہوگی, اثر رکھتی دل پہ جی, کہ اس کا ذہن بھی بنتا رہے گا اور بار بار اس کو یہ یاد آتی رہے گی کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے. اور جو شکر ادا کرنے کا ذہن رکھتا ہوگا, سچی بات ہے وہ ہر چیز میں ایک شکر کا پہلو نکال لے گا. اسے مصیبت بھی پہنچے گی تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرے گا, شکوے شکایت نہیں کرے گا, بلکہ انشاءاللہ صبر و شکیبائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے ہی کا ذہن بنائے گا. اور آخری جو طریقہ میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ تمام مخلوق سے افضل
اللہ پاک نے جس ہستی کو بنایا وہ یہ فرما رہے ہیں، اور اس قدر عبادت ہے اور اس قدر آپ کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار، تو ہمیں تو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح جو ہے نا شکر گزاری کرنا چاہیے اور کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا یہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھنا اور سب اللہ پاک ہی کی رحمت اور نعمت ہی سمجھنا. تو یہ انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ بس ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کی عطا سے، بے شک کی کرم نوازی سے ہیں. ہمارے پاس جو نعمتیں بھی ہیں نا وہ سب اللہ کی عطا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر گزاری کا یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. عبد المجید بھائی، ہم نے فضائل بھی سنے، واقعات بھی سنے، پھر الحمدللہ نوید مدنی بھائی نے ہمیں یہ بات بھی یوں سمجھیے سکھائی کہ یہ انداز اختیار کر کے ہم جو شکر ادا کر سکتے ہیں. تو کیا اگر ناشکری کرے کوئی تو کیا اس پر بھی سزا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے. اللہ، جب وہ شکر کریں تو اللہ پاک ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے. بے شک. اگر وہ ناشکری کریں تو اللہ پاک ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اللہ، اور وہ جو نعمتیں ان کو ملی ان کو عذاب بنا دیتا ہے. اللہ، ایک حدیث پاک میں حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ پاک کے لیے شکر ادا کرے اور اس کی نعمت کی وجہ سے اللہ کے لیے عاجزی تواضع کرے، تو اللہ پاک اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے، اللہ، اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں اس کے درجات بلند فرماتا ہے. اور جس پر اللہ پاک نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا، نہ اللہ پاک کے لیے عاجزی تواضع کی، تو اللہ پاک دنیا میں اس نعمت کا نفع روک لیتا ہے اللہ، اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. اللہ، اور اگر اللہ پاک چاہے تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا. یا میں یوں عرض کرتا چلوں، اپنا دیگر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین، بس اوقات کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کسی غیر عمل کرنے والے کو، یعنی کہ وہ تھوڑا گناہ گار ہے یا کچھ ایسا ہے، تو اس کو یوں کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، میں بھی سن لیتا ہوں کہ بھائی تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی کیسا ہی خطا کار ہو، گناہ گار ہو، اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور کبھی اپنی طرف سے یہ نہیں کہنا کہ جیسے کہ تجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ سب اللہ پاک کی دست قدرت پر ہے. وہ چاہے گا اپنی رحمت سے جس کو چاہے، جس گناہ گار کا، جس مسلمان کا خاتمہ ایمان پر وہ اپنے فضل سے بے حساب داخل جنت فرما دے. تو ہم یوں ضرور کہیں، اس کو ترغیب دلاتے رہیں، اور اپنی طرف سے جسے یہاں کہنا وہ چاہے گا تو سب اس کے چاہے سے ہے. یہ ذہن ہمیشہ ہم بنا کے رکھیں. کوئی نیک ہو، کوئی کتنا ہی پرہیزگار ہو، اس کو بھی فقط یہی ذہن بنا کے جانا ہے کہ اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے گا. اللہ، تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. بس اوقات اسلامی بھائی ہوں، ذمہ داران ہوں یا کوئی آدمی ہو، اس میں بچنا ہے. اس میں تکبر سے بھی جو ایک کاٹ رہتی ہے، دیگر معاملات سے بچتا ہے بندہ کہ خود کو زیادہ وہ نہ سمجھے. ہاں گناہ گار، جیسے ہم نے خود امیل سنت سے سنا کہ ہم نے مریض سے نفرت نہیں کرنی. اللہ، ہم نے مریض سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے اس کے اندر جو مرض ہے اس کو برا جاننا ہے. تو اس میں یہ بھی درس ملے گا ہمیں نوید بھائی کہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں سے پیار کرنا ہے، اللہ، انہیں قریب لانا ہے. اور امیل سنت کا انداز دیکھا، اور دیگر ہم نے اپنے بزرگوں کا انداز دیکھا، علماء کا دیکھا کہ وہ کیسا ہی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، اس پر ایسی پیار اور شفقت فرماتے کہ وہ توبہ کر کر نیکی کے راستے پر آ جاتا، وہ نمازی بن جاتا، سنتوں کا عامل بن جاتا. بہرحال یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یہاں میں عرض کرتا چلوں. ایک بار دوران طالب علم کا دور تھا، فرماتے کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، شاید جمعہ کا دن تھا، میں جا رہا تھا،
تو میرے پیروں میں جو ہے اس وقت چپل نہیں تھی، اب جوتے نہیں تھے، اور جب میں اس میں ذہن میں آیا، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آج پیر میں جوتے نہیں ہیں، تو دیکھا قریبی مسجد کے قریب ایک شخص جس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو میں مسجد میں جب داخل ہوا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس تو جوتے نہیں، اے اللہ اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہیں۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں آج جوتوں سے محروم ہوں تو پیر سے تو محروم نہیں ہے نا، جیسے کئی بسا اوقات آدمی کو ایسی چیز ہوتی ہے اس کے سامنے نہیں آتی، میسر نہیں ہوتی، خرید نہیں سکتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آ گئی تو کھا سکتا ہو۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پیسے بھی ہیں، وہ چیز بھی موجود ہے، مگر کئی بیماریوں کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں کھا سکتا اور سامنے رہ کر حسرت بھر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، کرتے ہیں۔ زبردست بات۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دعا میں بھی نوید بھائی ہم نے بزرگان دین کے واقعات پڑھے سنے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے یہ انداز رہے، وہ یہ بھی کہتے تھے، یہ بھی عرض کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اس میں یہ کہ بندہ تو راضی ہو، ہم اپنے مولا کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم اپنے رب کی عطا پر، اس کی دی ہوئی چیزوں پر راضی ہیں؟ تو یہ بھی ایک اہم مدنی پھول ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بندہ اس پر راضی، میں راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بے شک، تو مجھ سے راضی ہو۔ اس طرح کی روایت بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کم نعمتوں پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کم اعمال پر راضی۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ یہ جو ابھی ہماری ساری گفتگو ہوئی، الحمدللہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین جو ہے بہت کچھ سیکھنے کا ان کو موقع ملا ہے۔ اب شکر گزاری کے لیے وہ کون سی کتابیں جن کا مطالعہ کیا جائے تو آدمی کا جذبہ بڑھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس میں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ احیاء العلوم، تو اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہیں، 5 جلدیں ہیں، الگ الگ موضوع پر الگ الگ جلدیں ہیں۔ بعض جو ہے وہ مہلکات پر ہیں، یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہیں، حسد، تکبر، کینہ، بغض، اس طرح کی جو بیماریاں، اور بعض منجیات ہیں جو نجات دینے والی چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ سب سے آسان اور سب سے بہتر ہے۔ المدینۃ العلمیہ کے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے لے کر یا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو شکر کرنے کا ذہن بنے گا۔ اور امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرات ہیں ان کی تحریری صورتیں بھی جو ہے نا، یعنی تحریر کی صورت میں بھی وہ جلدیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہیں، تو ان کا بھی مطالعہ، ان کا تو میں کہتا ہوں کہ شروع ہی سے مطالعہ تھرو آؤٹ جسے کہتے ہیں نا، لگاتار مطالعہ، ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے الحمدللہ نقطے سیکھنے کو ملیں گے کہ جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے نوید بھائی، زبردست کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ مدیہ زبردست۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ عتیق بھائی، دور حاضر میں شکر گزاری کی اہمیت ہے کہ اس پر توجہ لوگوں کی ہونی چاہیے، جو معاشرے کا انداز زندگی دیکھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا لگتا ہے ایسا ہے کہ یار تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو، کیا سمجھائیں گے آپ؟ جی حقیقت ہے کہ شکر جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا ہے، بے شک، اور ہم نے اس پورے پروگرام میں شکر کے حوالے سے ہی گفتگو سنی اور مبلغین نے بیان کی، تو شکر گزاری سے جو ہے نا روحانی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شکر کرنے سے انسان کو ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مطمئن ہوتا ہے، اس لیے اس کو روحانی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، بے شک، یعنی اگر وہ شکر کرنے والا اللہ کی جانب سے مزید نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک شکر گزار بندوں کو اپنی رحمتوں میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کا شکریہ ادا کرنے سے ان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرے میں محبت و بھائی چارگی کو فروغ ملتا ہے۔ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے، کوئی آپ کو چیز دی ہے، کوئی چیز عطا کی ہے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ یقیناً آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو آپ اللہ ہی کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہی آپ کو یہ سب عنایتیں حاصل ہوئی ہیں۔
شکر گزاری انسان کو ناشکری کے بدترین فعل سے بچاتا ہے. اللہ شکر کرتے رہیں گے تو ناشکری کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. جو کہ نعمتوں کو بھول جانے اور ان کا انکار کرنے کے مترادف ہیں. بے شک لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ان کے احسان کا بدلہ ہے. اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کی فرمانبرداری کا اہم پہلو ہے. زبردست. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے شکر کو بجا لائیں، لائیں. ادا کرتے رہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر. یا پروردگار تیرا شکر ہے، بے شک. الحمدللہ رب العالمین. اور جو کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، کوئی چیز آپ کو دے، تو اس کا بھی شکریہ. زبردست زبردست. کیا بات کی تھی بھائی کہ بندے کو اللہ پاک کے ساتھ ساتھ ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا رہے جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے شکر گزاری کا. آدمی اپنے ان لوگوں محسنوں کا شکر ادا کرے جنہوں نے آپ کا کسی بھی حوالے سے ساتھ دیا ہے، آپ کی مدد کی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. چلتے ہیں کلام کی تیاری. منقبت فاصلوں کو خدا دا مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں. میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں. ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، غوث العظم ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، ہر طرف آپ کو
مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں جو بنیادی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، وہ اولیاء اکرام کی سیرت سے یقیناً یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا حکم خداوندی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ شکر گزار نعمتوں میں جب آدمی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ شکر گزار کو عمدہ جزا سے اللہ پاک نوازتا ہے اور شکر گزار عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ شکر گزاری کریں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو، کوشش کو قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ والے ہیں جو اللہ